السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سوال پڑھیں گے صوبائی عدلیہ پر نوٹ لکھیں۔ نیز ہائی کورٹ کیا کام کرتی ہے؟ ہائی کورٹ کے کیا اختیارات ہیں؟ صوبائی سطح پر ہم نے وفاقی طرز حکومت کو پڑھا، وفاقی مقننہ کو پڑھا، وفاقی انتظامیہ کو مرکز کی سطح پر پڑھا، پھر ہم صوبائی حکومت کا ڈھانچہ، صوبائی حکومت کی تنظیم کو ہم نے پڑھا، پھر صوبائی سطح پر مقننہ کیا کام کرتی ہے اس کو ہم نے پڑھا۔ اب ہم پڑھیں گے صوبائی عدلیہ۔ میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں کہ انتظامی تکون تین چیزیں ہیں: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ یہ تینوں کی وضاحت ہو جائے، ان تینوں کے حدود متعین ہوتے ہیں، یہی تینوں مل کر کسی بھی حکومت کو کامیاب کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو 1973 کے آئین کے مطابق ہر صوبے میں ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے صوبائی سطح پر۔ اس کے علاوہ ذیلی کورٹ بھی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اصل ہائی کورٹ جیسے لاہور میں ہے ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، لیکن ملتان میں بھی ہائی کورٹ موجود ہے، لیکن وہ اصل ہائی کورٹ لاہور والا ہے، یہ اس کا ذیلی ایک ادارہ ہے کہ لوگوں کو وہاں نہ جانا پڑے، یہاں پر ہے، لیکن قانونی طور پہ ہر صوبے میں ایک ہی ہائی کورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو صوبائی سطح پر ہونے والے معاملات میں عدل و انصاف کرتی ہے۔ صرف صوبے کی سطح پر اگر کوئی معاملات ہیں تو ان کو دیکھ بھال کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب صوبائی یہ سوال ہے کہ صوبائی عدلیہ یعنی کہ ہائی کورٹ کن افراد پر مشتمل ہوتی ہے؟ ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس ہوتا ہے اور دیگر ججوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایم سی کیوز بھی ہے، وہ بھی میں نے آپ کو یہاں پر لکھ دیا۔ چیف جسٹس کو کون متعین کرتا ہے؟ صدر صوبائی گورنر کے مشورے سے مقرر کرتا ہے۔ ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کو بھی صدر، ملک کے پاکستان کا صدر متعین کرتا ہے، اور صوبائی سطح پر ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کو بھی صدر ہی مقرر کرنے کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ صوبائی سطح پر گورنر جس چیف جسٹس کے متعلق مشورہ دے دے اسی کو صدر متعین کرتا ہے۔ پھر جو دیگر جج ہوتے ہیں، مطلب چیف جسٹس کے ساتھ جو دیگر ججوں کا، اس کے ماتحت ججوں کا ایک پینل ہوتا ہے، اس پینل کو چیف جسٹس کے مشورے سے صدر مقرر کرتا ہے۔ ہائی کورٹ کے جو دیگر ججز ہوتے ہیں، چیف جسٹس کے مشورے پر صدر ان کا تقرر کرتا ہے کہ یہ چیف جسٹس ہے، باقی اس کے ساتھ یہ اس کا مکمل پینل ہے۔ عزیز طلبہ، ہم بتا چکے ہیں پہلے بھی آپ کو، ہائی کورٹ کا جو جج ہے وہ 62 سال کی عمر تک اپنے فرائض سر انجام دے سکتا ہے، یعنی کہ اس کی ایج لیمٹ جو ہے وہ 62 ایئرز، 62 سال تک وہ اپنے عہدے پر براجمان رہ سکتا ہے، اپنے عہدے پر کام کر سکتا ہے۔ یہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں۔ ہم یہی سپریم کورٹ کے اختیارات میں بھی ہم وہاں آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں، مناسب ہو تو سپریم کورٹ والا ہمارا لیکچر ضرور دیکھیے گا۔ صوبائی عدلیہ کے اختیارات کیا ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ سوال تفصیلی سوال تو ہے لیکن یہ باقاعدہ تفصیلی سوال نہیں آتا، کیونکہ 8 نمبر کے لیے جتنی لینتھ ہے اس کو یہ پورا نہیں کر پاتا۔ اس صورت میں یہ سوال تفصیلی یا تو شارٹ کویسچن میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ صوبائی عدلیہ کے اختیارات لکھ دیں، ابھی 4 اختیارات ہیں ان کو بچہ لکھ سکتا ہے، یا کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ صوبائی عدلیہ پر نوٹ لکھیں تو ایک چھوٹا سا وہ مطلب لانگ کویسچن کا ایک ٹکڑا آ جاتا ہے، تو اس میں یہ چیزیں درج کی جا سکتی ہیں۔ صوبائی عدلیہ کے اختیارات: سب سے پہلا، ہائی کورٹ عوام کے بنیادی حقوق اور آئین کا تحفظ کرتی ہے۔ جو ہائی کورٹ ہے عوام کی بنیادی حقوق، مثال کے طور پہ پولیس کسی کو مجرم قرار دے دے اور اس کی آزادی سلب کر لے کہ تم باہر نہیں جا سکتے، تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، ضلع بندی کر دے، ان کی 4th شیڈول میں ڈال دیتی ہے پولیس کسی معاملات میں کچھ لوگوں کو۔ ایسی صورت میں اگر اس بندے کو لگتا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ زیادتی ہے، تو وہ ہائی کورٹ سے اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے بات کر سکتا ہے۔ تو ہائی کورٹ کا کام ہوتا ہے صوبائی سطح پر عوام کے بنیادی حقوق کا حفاظت کرے اور آئین کا تحفظ کرے، آئین پاکستان جو ہے اس کا تحفظ کرے کہ صوبائی سطح پر کہیں پر بھی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ ماتحت عدالتوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرنا، یعنی کہ اس کے علاوہ جو سیشن کورٹ ہوتے ہیں، فوجداری عدالتیں ہوتی ہیں، جو چھوٹی جتنے بھی کورٹ ہیں، ماتحت عدالتیں جتنی بھی ہیں، ہائی کورٹس کے ماتحت جب عدالتوں میں جائیں تو پتہ لگتا ہے ایک ہائی کورٹس ہوتا ہے، باقی اس کے ماتحت جتنے بھی کورٹ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام کورٹس کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کا کیس کسی جج کے پاس جاتا ہے، وہ جج آپ کے متعلق فیصلہ کرتا ہے، آپ کو اس فیصلے سے اتفاق نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، یہ فیصلہ غلط ہے، تو ایسی صورت میں جج نے تو اپنی ثواب دید پر فیصلہ دے دیا،
اب آپ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ آپ کی اپیلوں کو سنتا ہے، اگر ہائی کورٹ بھی آپ کے خلاف فیصلہ دے دے، ایسی صورت میں آپ ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی اتفاق نہیں کرتے، پھر آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے۔ آپ سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جا کر کے وہاں پر آپ اپنی مطلب اپنا کیس پیش کریں گے، تو وہاں پر تحقیق کر سکے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ تو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہمارے پاکستان میں بہت احتیاط سے کام لیا گیا تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو سکے۔ پھر تیسرا اختیار، ہائی کورٹ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے 5 ریٹیں سننے کا اختیار رکھتی۔ یہ MCQs بھی ہیں، میں نے آپ کو لکھ دیا، 5 ریٹیں۔ ایک ریٹ دائر کی، یعنی کہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ ماتحت عدالت کے کسی فیصلے سے متفق نہیں ہیں، آپ اسے اتفاق نہیں کرتے، تو آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں۔ ہائی کورٹ ایک دفعہ آپ کے خلاف فیصلہ دیتی کہ بھئی جو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے دوبارہ کہیں، ان سے کہ سر دوبارہ نظر ثانی کریں، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی، دیکھیے غلط ہوا، یہ فیصلہ میرے خلاف ہے، آپ اس کی تحقیق کریں، دوبارہ رپورٹ درج کریں۔ پھر تیسری بار، چوتھی بار، 5ویں بار، 5 بار آپ اپنے حق کے مطالبے کے لیے ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سپریم کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں بھی اس طرح سے بہت ساری اپیلوں کی مطلب اختیار ہوتا ہے۔ آخری، ماتحت عدالتوں کی نگرانی کرنا، مطلب ججز رشوت تو نہیں لے رہے، عدالتوں میں غیر قانونی حرکتیں تو نہیں ہو رہی، کیا فیصلے صحیح کیے جا رہے ہیں، ججز اپنا کام ایمانداری سے سر انجام دے رہے ہیں۔ ماتحت عدالتوں کی نگرانی کرنا بھی سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا سوال تھا۔ اس کے MCQs جو ہیں جو بنتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ یہ دیکھیں، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور دیگر ججوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور صدر صوبائی گورنر کے مشورے سے چیف جسٹس کو متعین کرتا ہے، اور دیگر ججوں کو چیف جسٹس کے مشورے پر متعین کرتا ہے۔ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے یا جج جو بھی ہوتا ہے وہ 62 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہائی کورٹ 5 ریٹیں سننے کا اختیار رکھتی ہے۔ یہ سارے سوالات میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے بعد آئیے، صوبائی عدلیہ کیا ہے، نیز پاکستان میں ہائی کورٹس کتنی ہیں، یہ سوال ہے۔ صوبائی عدلیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہائی کورٹ ہوتی ہے، اور پاکستان میں کل 4 ہر صوبے میں ایک مطلب ہائی کورٹس ہے، جو 4 ان کی تعداد ہے۔ صوبائی عدلیہ کے اختیارات لکھے، یہ میں نے یہاں آپ کو 4 اختیارات بتا دیے، یہی ان کا شارٹ کویسچن ہے۔ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ہائی کورٹ کتنی ریٹیں سن سکتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، 5 ریٹیں سن سکتے ہیں، اس کا جواب یہاں پہ موجود ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ 3 اس میں سے شارٹ کویسچن نکلتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ویسے بنانے کو اس میں بہت سارے سوال بنائے جا سکتے ہیں، جیسے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کو کون متعین کرتا ہے، کتنے پینل پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن جو بورڈ میں پوچھے جا سکتے ہیں وہ یہی سوال ہیں، یہ اب تک آ چکے ہیں جو ہم نے آپ لوگوں کو نشان لگا دیا۔ تو عزیز طلبہ، آپ ان سوالات کو تیار کیجئے گا، یہی آپ کا اسائنمنٹ ہے، گھر کا کام ہے، اچھی طرح سے اس کو نوٹ کیجئے گا، نوٹ کر کے آپ ہمیں بھیجیں، ہم آپ کو چیک کر کے واپس ریٹرن کریں گے۔ تو یہ سوالات امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ کوئی سوال ہو تو آپ براہ کرم بغیر کسی پریشانی کے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔